السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سوالات آپ کی مہربانی ہے، آپ کا پیار ہے کہ بہت آتے ہیں، لیکن کیونکہ ٹاپکس اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے ریگولر شامل کر نہیں پا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب ہم ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ لیکن حسب معمول میں عادت سے تنگ ہوں تو انڈیا کے بارے میں کچھ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو ان سے صرف اتنا ہی میں کہوں گا کہ آپ کو ہم سے پیس چاہیے تو ٹھیک ہے، اگر پیس نہیں چاہیے تو پھر ہم آپ کے پیسز کر کے رکھ دیں گے، مرضی آپ کی ہے آپ کو کیا کروانا ہے۔ اب چلتے ہیں جی سیدھا اپنے سوال پہ۔ چوہے صاحب پہلا سوال کیا ہے فقیر محمد صاحب نے، یہ کہتے ہیں سوال چوہے صاحب بہرحال ان کا بہت اچھا اور ریلیونٹ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں سر، اسلامی ممالک فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، مسئلہ وہی ہے ٹیکنالوجی کا اور اکانومی کا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور تیسرا جو اسلامی ملکوں کا مسئلہ ہے نا، وہ جہالت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے تگڑے ملک ہیں وہاں پہ بادشاہت ہے۔ تو وہ جو بادشاہت ہوتی ہے نا، وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ معاملات ان کے کنٹرول میں رہیں۔ اور اب دنیا کیونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو یو کے یعنی یورپ، اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، جو بڑی پاورز ہیں، بگ 20 یا بگ 10 پاورز جو ہیں، ان کے بغیر آپ کی بادشاہت چل نہیں سکتی۔ تو انہوں نے ہر صورت ان ملکوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کرو کہ میں یو ای کی بات کر لیتا ہوں، تو یو ای کے اندر اگر بادشاہت ہے تو وہ ظاہر ہے امریکہ گارڈ کر رہا ہے اس کو، یا پھر یورپ ان کو گارڈ کر رہا ہے۔ اگر یورپین یونین ان کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے، یا پھر امریکہ اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، یا یو این کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر ہر صورت ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، جو ظاہر ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر انہوں نے بادشاہت قائم رکھنی ہے تو انہوں نے جو بڑی پاورز ہیں ان کو خوش رکھنا ہے، اور بڑی پاور جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو اب وہ اسرائیل کے خلاف جا کے بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ بڑی طاقتیں ان کے ساتھ نہیں رہیں گی تو ہر چیز وہاں پہ تبدیل ہو جائے گی، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ملک ہیں، 58 اسلامی ملک، ان کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو دنیا کے ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر سوائے ایک یا دو یونیورسٹیوں کے، وہ بھی میرا خیال ہے ملائیشیا کی یونیورسٹی نہیں، وہ بھی ملائیشین یونیورسٹی بھی ٹاپ 500 میں آتی ہیں جا کے۔ تو وہاں پاکستان کی یا اسلامی ملکوں کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے جو اس لیول پہ آ رہا ہوں۔ دوسرا سائنسدان دیکھ لیں آپ کہ جو پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا کے صرف ایک سائنسدان تھے، ڈاکٹر عبدالسلام، جنہوں نے فزکس کے اندر کام کیا تھا، اور ان کو فزکس کا نوبل پرائز ملا تھا، اور وہ بھی غیر مسلم ڈکلیئر تھے، کیونکہ ظاہر قادیانی تھے، وہ بھی احمدی تھے، تو ان کو بھی پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اسلامی دنیا کے اندر کوئی ایسا سائنسدان ہم نے کوئی پیدا کر دیا ہو جس نے کوئی نئی تھیوری دے دی ہو، جس نے کوئی نیا ویپن ہی بنا دیا ہو، جس نے کوئی اسپیس سائنس کے اندر کوئی کمال کر دیا ہو، جس نے فزکس کا جو پرانے تصورات ہیں ان کو تبدیل کر دیا ہو، جس نے کوئی میڈیسن بنا دی ہو، ایسی میڈیسن جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہو یا تبدیل کر دیا ہو۔ تو ایک جہالت بہت زیادہ ہے ملکوں کے اندر۔ تیسری جو اسلامی دنیا ہے اس کا ایک اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ایموشن بہت زیادہ ہیں، تو ایموشنز کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے، عقل کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اسرائیل کو شکست دینی ہے تو پھر آپ کو عقل استعمال کرنی پڑے گی، دوسرا آپ کو علم استعمال کرنا پڑے گا جس کے اندر ٹیکنالوجی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپنے مفادات سے بالا تر ہونا پڑے گا۔ تو جو ظاہر ہے اسلامی دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات سے بالا تر نہیں ہو سکتی۔ جس اسلامی ملک کے پاس پیسہ ہے وہ ظاہر ہے ناراض نہیں کر سکتا امریکہ کو، یو کے کو، اور یورپین یونین کو، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے انہوں نے ظاہر ان قوموں کو اپنی طرف لے کے آنا ہے۔ تو جب آپ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ان کی فلسفی، ان کی جو سفارتکاری ہے، اس سے آپ ڈیویشن کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ان سے دور رہ سکتے ہیں، ایک یہ بھی۔ اس کے مقابلے میں نا ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اسٹارٹ اپ نیشن۔ میرا خیال ہے تمام اسلامی دنیا کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کروا کے یہ کتاب لازمی پڑھانی چاہیے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ اسرائیل کی گروتھ پہ ہے، اسرائیل کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جی اسٹارٹ اپ نیشن ہے، کہ ہم نے قوم کو بنایا ہے۔ تو وہ کتاب اس چیز کے اوپر ہے کہ جیسے یہ سائبر سیکیورٹی ہے، انہوں نے کس طرح کریٹ کی سائبر سیکیورٹی۔ الیکٹرک کار سب سے پہلے اسرائیل نے بنائی تھی، اسرائیل کے اندر چلی تھی، تو الیکٹرک کار جو انہوں نے کس طرح ڈیولپ کیے۔ پھر بڑی بڑی ٹیک جو کمپنیز ہیں ان کو کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی بڑی ٹیک کمپنیز ہیں نا، ان کی جو ڈیولپمنٹ کے ان کے پروجیکٹس ہیں، یا جو ڈیولپمنٹ کے ان کے ڈائریکٹریٹس ہیں، وہ سارے اسرائیل کے اندر ہیں۔ گوگل کا بھی یہاں پہ، ایپل کا بھی، یعنی ان کا بڑے بڑے کسی بھی کمپنی کا آپ دیکھیں گے نا، تو آپ یہ جان کے حیران ہی رہ جائیں گے کہ ان کی جو لیبس ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کے اندر ہیں، تو وہاں پہ وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ دوسرا اسرائیل جو ہے نا وہ اس کا ایک کمال یہ ہے کہ جب تک وہ آدمی پی ایچ ڈی نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو ان پڑھ سمجھتے ہیں۔
تو ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر پڑھا لکھا ہونے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے. تو آپ ان کی پی ایچ ڈیز دیکھ لیں. پھر سائنس کے اندر جو ان کے نوبل پرائز ہیں آپ وہ ذرا دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ہیں, اور لائن لگی ہوئی ہے. کوئی آپ کیمسٹری اٹھا لیں, فزکس اٹھا لیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ بایولوجی اٹھا لیں, آپ نباتات کو اٹھا لیں, کسی چیز کو بھی آپ اٹھا لیں سائنس کی جو ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ تو 100-150 نوبل پرائز انہوں نے لیے ہوئے ہیں. تو ہم اس کے مقابلے میں یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ان کے اپنے ہی نوبل پرائز ہیں تو خود ہی کو دیے جا رہے ہیں. بھائی وہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی تھا, اور بھی بہت سارے لوگ تھے دنیا میں جو یہودی نہیں تھے, کرسچنز ہیں, انڈینس ہیں, انڈینس کو انہوں نے وہاں پہ بھی ہے, انہوں نے نوبل پرائز لیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چائنیز ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی تو یہودی نہیں ہے نا جی, ان کو بھی تو مل رہے ہیں. تو ایک بڑا جو فنامنا اسلامی دنیا کا وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اسرائیل دیکھیں 1 کروڑ آبادی ہے اس کی, تو جو اس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. دوسرا فائنینشیل سیکٹر میں کتنے وہ آگے ہیں, پورا دنیا کا فائنینشیل سیکٹر, فائنینشیل نروز جو ان کے کنٹرول میں ہیں. تو ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم سائنس کے اندر ترقی نہ کریں, ہم اپنے علم میں اضافہ نہ کریں, یا کس نے روکا ہے کہ ہم اپنی جو ہے فائنینشیل سیکٹر ہے دنیا کا اس کو اپنے کنٹرول میں نہ کریں. تو ہمارے پاس بھی تو اوپن مارکیٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم پوری اسلامی دنیا مل کے بھی پیسہ اکٹھا کر کے بھی ایک ایسی یونیورسٹی نہیں بنا سکی جو ویسٹرن ورلڈ کی یونیورسٹیز کا مقابلہ کر سکے, جو ہارورڈ کا مقابلہ کر سکے, آکسفورڈ کا مقابلہ کر سکے, کیمبرج کا مقابلہ کر سکے, جو لندن اسکول آف اکنامکس کا مقابلہ کر سکے. بہت یونیورسٹیز ہیں, لائنیں لگی ہوئی سائڈ پہ آپ دیکھیں نا. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو کمزوری ہے نا عالم اسلام کی, نفسیاتی کمزوری, پھر ان کی ذہنی کمزوری, پھر جذبے کی کمزوری, اس نے اسرائیل کو بہت مضبوط کیا ہوا ہے. یعنی کم از کم ہم ایک آواز ہو کے آواز تو دے سکتے ہیں 58 اسلامی ملک, لیکن ہماری ایک آواز بھی نہیں ہے. مذمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو رہا. OIC بھی ہم نے بنائی ہے, تو اس نے بھی بالکل جب غزہ برباد ہو رہا تھا تو OIC کے پہلے میٹنگز ہی نہیں ہو رہی تھی, پھر میٹنگز بھی ہوئی تو انہوں نے مذمت کر دی, مذمت کرنے کے بعد چپ کر کے بیٹھ کے. تو وہ ہماری بدقسمتی ہے یہ. جب تک عالم اسلام اپنے آپ کو علم کے لحاظ سے آگے نہیں کرے گا, دفاعی لحاظ سے پازیٹیو نہیں کرے گا, جیسے کہ سعودی عربیہ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, انہوں نے اسلامی دنیا کی ساری افواج کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ایک یونائٹڈ فوج بنانے کی کوشش کی, جس میں جنرل راحیل شریف صاحب کو وہ لے گئے, لیکن وہ فوج آج تک نہیں بن سکی. چلے کم از کم آپ افواج کو اکٹھا کر لیں, دنیا کو پتہ چلے, یونٹی کریٹ نہیں, وہ دنیا کو پتہ لگے جی 50 لاکھ فوج ہے ان کی اپنی, تو چلیں پھر بھی شاید کوئی دنیا گھبرا جائے. اچھا, اس کے مقابلے میں جو غزہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے نا, یا فلسطین کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اس کے مقابلے میں آپ چھوٹا سا کرسچن ملک ہونا, ذرا اس کے اوپر حملہ کر کے دکھائیں, ذرا رگڑ کے رکھ دے گی ساری دنیا کھڑی ہو کے. یا آپ کسی, ابھی پچھلے دنوں واشنگٹن میں 2-3 جیوش جو جن کو قتل کیا گیا نا, دیکھو پورا اسرائیل کھڑا ہو گیا, اور امریکہ جو ہے کس طرح انویسٹیگیشن کرنے پہ مجبور ہو گیا. تو یہاں پہ پورا اسلامی ملک برباد ہو جاتا ہے. 53,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں, اور ان کی آواز تک 14,000 بچے ہیں جو اس وقت خوراک کی کمی کا شکار ہیں, جو زخمی ہیں, جن کو دوائیاں چاہیے, اور نہ ان کو ادویات مل رہی ہیں, نہ ان کو خوراک مل رہی ہے, نہ ان کی کیئر کی جا رہی. لیکن وہی ضمیر جو ہے, یہ آپ جو بتا رہے ہیں پروسیس, تو مطلب آج سے بھی سٹارٹ کریں تو کافی لمبا ہوگا, ہمیں اس میں جنریشنز لگ جائیں گی امپروو کرنے میں. یہ فی الوقت فوری طور پہ غزہ کا کیا حل ہے, مطلب وہ مارے جائیں گے سب لوگ اس طرح؟ دیکھیں وہ اسلامی دنیا ہی ہے, وہ امریکہ اس کی محنت کرے, یورپینس کی محنت کرے, منت کر کے ہی ان کا کوئی بچایا جا سکتا ہے. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں پہ صاف کر کے ایک نیا ملک آباد کر دیں گے, نیا شہر آباد کر دیں گے. تو اسلامی دنیا لے لیں, انہوں نے کہا جی ہم لے لیتے ہیں اور ہم اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور چلیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کہیں جی آپ کو شیئر دے دیں گے اس کے اندر, سارے پیسے ہم خود لگاتے ہیں. تو اس ٹائپ کا بھی کوئی انیشیٹو لے لینا, تب بھی جا کے وہ بچ سکتا ہے. اور اگر یہ نہیں کیا جاتا تو آنے والے دنوں میں کرائسس بڑھتا جائے گا. دوسرا اسلامی دنیا جو ہے نا, میں تھوڑا سا میرا دوسرا ویو ہے, میں معافی چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے ویو سے اتفاق نہ کرتا ہو, کہ اگر تو آپ لڑ نہیں سکتے تو پھر آپ کو جنگ چھیڑنی نہیں چاہیے. ایک جاپنیز محاورہ ہے بڑا زبردست, اور انہوں نے یہ سیکھا تھا ورلڈ وار سیکنڈ سے, اور محاورہ یہ ہے کہ وہ جنگ جو آپ جیت نہیں سکتے اسے آپ کو شروع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو غزہ کا ٹریجڈی یہ ہے کہ جو حماس تھی اسے شاید یہ یقین تھا کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے, اور انہوں نے جنگ چھیڑ لی. اور جب کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ دیکھتے کہ اگر ہم اس کو منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچا سکیں گے, ہم نہیں جیت سکیں گے, تو ان کو یہ کام نہیں شروع کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھیں وہ غزہ پورا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, اور انہوں نے بغیر دیکھے
ایک دن صبح اٹھے اور حملہ کر دیا, کو 5-6 ہزار میزائل چلا دیے, چلو آپ نے چلا دیا, آپ نے فرسٹ اسٹرائک کر لی, اس کے بعد وہ تو پھر 1.5 سال مسلسل کرتے ہیں نا. سر بس اللہ ان کی مدد کرے چوہے صاحب. اور اس میں ایک شاید بات مجھے خیال آیا, شاید آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو, کہتے ہیں جی کہ فوج پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے, فوج کیوں رکھی ہوئی ہے, اور فوج کو بہت کچھ کہا جاتا تھا. خدا نہ خواستہ ہمارے پاس آج فوج نہ ہوتی تو یہی اسرائیل کیا انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا؟ بہت لڑ رہا تھا, پوری دنیا اب تک برابر کر چکی ہوتی. صرف مودی کافی تھا ہمارے لیے, انڈیا کافی تھا. انڈیا نے تو آج سے 20-25-30 سال پہلے ہمیں پیس کے رکھ دینا تھا. یہ دیکھیں, میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں اور میرا آج بھی یہی بلیو ہے کہ یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا. تو جتنی انویسٹمنٹ ہم نے فوج پہ کی ہے نا, اتنی انویسٹمنٹ ہمیں جمہوریت پہ بھی کرنی چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں جو ان کے منشور بنوانے چاہیے, اور اس کے بعد جماعتوں کو شخصیات سے بالاتر کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کالج بننے چاہیے تاکہ وہ نئے لوگوں کو ٹرین کر سکیں, اور تھنک ٹینکس کریٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ بڑے برین کریٹ کر سکیں, اور اس کے بعد پھر ان کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع ملنا چاہیے, اور جو الیکشن جیتے اس کو گورنمنٹ بنانے کی اجازت دی جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہی ہونی چاہیے کہ وہ فوج کے سسٹم کو نہیں چھیڑے گا. ٹھیک ہے, اور وہ فوج کے سسٹم کو نہیں چھیڑتا اور اپنے وہ بڑے برین کے ساتھ, ماہرین کے ساتھ اگر وہ گورنمنٹ بناتا ہے اور چلاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پھر ہی ملک یہ چل سکے گا, ویسے نہیں چلے گا. اور نیکسٹ الیکشن میں عوام کو پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ نے منشور میں یہ دیا تھا تو آپ نے یہ پورا کیوں نہیں وہ کیا؟ اگر آپ پارٹیز کو ڈیولپ کریں گے نا پھر ہی ہو سکے گا. اب دیکھیں نا, پارٹی کیا ہے کہ ایک پارٹی ہوتی ہے, ایک شخصی پارٹی ہے. میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے, آصف علی زرداری صاحب فیصلہ کریں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب فیصلہ کریں گے. بھائی ایک آدمی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ کے پاس دوسرا امریکہ کا سسٹم دیکھیں کہ ایک پارٹی ہے نا وہ اقتدار میں ہے, تو دوسری پارٹی ہے نا وہ اقتدار میں نہیں ہے, لیکن اس نے اپنے پیرلل ایک شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آ گئی تو ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا, وزیر خارجہ کون ہوگا, فلاں کون ہوگا, فلاں کون ہوگا, فلاں کون ہوگا, اور ان کو وہ پراپر ڈیولپ کر رہے ہیں. یو کے اندر آپ دیکھ لیں کہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ دوسری شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوئی اپوزیشن نے, اور وہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہی ہے ان منسٹرز کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. جو ہی ان کی گورنمنٹ بنے گی تو وہ اسی وقت سب کو پتا ہے کہ کس نے منسٹر بننا ہے, اور وہ پہلے سے تیار ہوگا. تو اب اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھ لو, 1.25 سال ہو گیا تقریباً, تو 1.25 سال میں یہ گورنمنٹ اپنی کیبنٹ پوری نہیں کر سکی. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک منسٹر ہے, اس کے پاس قلم دان ہے, 6 مہینے کے بعد اس سے وہ قلم دان لے کے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے کسی اور وزارت میں دھکیل دیا جائے گا. تو پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو کون کون کس کس وزارت میں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر ہم نے یہ منسٹر بنا دیا ہے تو اس کے پاس کتنا عرصہ یہ قلم دان رہ سکتا ہے. آپ اس طرح اگر چلتے ہوئے گھوڑے سے بندے کو اٹھا کے نیچے اتار کے اس کی جگہ دوسرا بندہ بٹھائیں گے تو پھر وہ گھوڑوں کے نیچے رونتے جائیں گے, ڈرائیور چینج کریں گے یا پائلٹ کو بدلیں گے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ. تو وہ ہم نے ابھی تک یہ ڈیولپ نہیں کیا. دوسرا کوئی ایسا میکنزم فارمولہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرین کر سکیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں آپ کے. تو یہی ہے کہ جو بندہ میاں دے نعرے بجن گے کر کے خوش آمد کر کے آگے آ جاتا ہے, وہ سینیٹر بن جاتا ہے, وہ ایم این اے بن جاتا ہے, اسپیشل سیٹس بھی ان کو مل جاتی ہیں. جو اور بہت زیادہ خوش آمد کرتا رہا اس کو وزارت مل جاتی ہے, وہ بیڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. جی نیکسٹ کویسچن ہے, انفیکٹ یہ کامنٹ کیا ہے صلاح الدین عمر صاحب ہیں, ان کا جی بڑا ایک زبردست ہے, یہ بات کی بھی جاتی ہے. چوہے صاحب سے ایک کامنٹ کے بارے میں رائے لیتے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ کی دوستی بھی بری ہے اور دشمنی بھی بری. وہ ہینری کسنجر تھے نا, بڑے مشہور, ایک تو وہ فارن منسٹر تھے امریکہ کے, رچرڈ نکسن کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا, بڑے انٹلیکچولی بڑے اسٹرانگ آدمی تھے, اور سفارت کاری کے اوپر ان کی بڑی کتابیں ہیں ان کی, اور کمال آدمی تھا, کوئی شک نہیں. بڑے طویل عمر کے بعد فوت ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کا جو پہلا دورہ حکومت تھا نا, اس میں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے وہ جو سیکرٹری خارجہ تھے اور وہاں پہ امریکہ کے اندر جو امبیسڈر تھے پاکستان کے, مجھے نام ان کا بھول گیا ہے, تو انہوں نے ہینری کسنجر کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا. تو ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے رات کے وقت جانا تھا, تو بڑا مشہور واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ رات کے وقت ایک دکان کھول کے تو وہاں سے گفٹ انہوں نے خریدا ہینری کسنجر کے لیے. تو جب رات کے وقت وہاں پہ گئے ہینری کسنجر کے پاس, تو بیٹھ کے جا کے, اور بیٹھنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ان سے سوال کیا. اس وقت سوال بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا جی کہ اس صورتحال میں جب پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ رہی تھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے امریکہ کو راضی کرنے کا. تو ہینری کسنجر نے نا بڑا مزے کا فقرہ کہا. وہ ایسا فقرہ ہے جو امریکہ کو اصل طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے. ہینری کسنجر نے کہا دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, ایک تو آپ ان کے دوست بن جائیں امریکہ کے, یا آپ امریکہ کے دشمن بن جائیں.
تو اس نے کہا کہ اگر تو آپ دشمن ہیں تو پھر آپ کے بچنے کے چانس ہیں، لیکن اگر آپ امریکہ کے دوست بن گئے تو پھر نہیں بچ سکتے آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ فلسفی ہے امریکہ کی۔ اوکے، جو ان کے دوست ہوتے ہیں نا وہ سارے برباد ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہے اور تگڑا دشمن ہو تو وہ سروائیو کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، رشیا، آج تک امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکا ان کا۔ چائنا، آج تک امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ پھر نارتھ کوریا، تو آج تک امریکہ نارتھ کوریا کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ایسے ہی نا کیوبا بالکل سرحد کے اوپر ہے امریکہ، چھوٹا سا۔ ہاں، دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں میامی ہے، بلکہ وہاں سے آپ نا پہلے فیریز ہوتی تھی، فیریز کے ذریعے آپ ادھر آتے تھے کیوبا سے ادھر جاتے تھے۔ اب تو ٹرمپ نے پابندی لگا دی ہے، فیریز بند کر دی، بالکل قریب کمیونسٹ ملک ہے اور پوری زندگی رشیا کے ساتھ رہا ہے۔ امریکہ نے کیا بگاڑ لیا اس کا؟ تو اگر تو آپ دشمن ہیں اس کے، مجھے بات یاد آ گئی، اور جو دوست ہیں، جو امریکہ کے دوست ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارے برباد ہو کے بیٹھے۔ اسپیشلی جنہیں کہتے تھے مائی فرینڈ۔ یوکرین کا کیا بنا؟ افغانستان کا کیا بنا؟ جیسا ایک مزے کی بات، افغانستان کا کیا بنا؟ دریا کو بتا دو، عراق کا کیا بنا؟ سر یہ جو یوکرین والی بات سن لیں ذرا۔ جارڈن کی تو ایجپٹ تھا، جو امریکہ کے دوست۔ صاحب مودی نے ایک ایڈ بنایا، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس نے یہ ایڈ میں کہا، ایک بچی تھی جو بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کے کہہ رہی ہے مودی جی نے وار ختم کروا دی یوکرین اور رشیا کی، ٹھیک ہے، اور وہ گلے مل رہی ہے کہ مودی جی نے سیز فائر کروا دیا اور مودی جی نے ختم کروا دیا۔ تو یہ مودی جی وہی ہیں جنہیں مائی فرینڈ کہتے ہیں ٹرمپ جو ہیں؟ ٹرمپ کہتے ہیں۔ تو بربادی شروع، تو اصل میں نا ابھی دیکھیں آپ، جب تک پاکستان نے انڈیا کا ماتھا رگڑا نہیں تھا زمین پہ، یا اس کی ناک رگڑی نہیں تھی، تو امریکہ کا ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا؟ لیکن جب ہم نے ثابت کیا کہ ہم بڑے مضبوط ملک ہیں، ایویں نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں امریکہ کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ تو امریکہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ طاقتور ہیں۔ ٹھیک ہے، کمزور ملک یا دوست ملک جو ہے نا، امریکہ اس کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب تک ہم دوست رہے ہیں نا ان کے، تو ہمارا رگڑا نکلا رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے ثابت کیا کہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن بھی ہے، اس آپشن کا نام ہے چائنا، تو ہم ساری وار ٹیکنالوجی وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں امریکہ کے تعلقات دیکھیں ہمارے ساتھ، گریٹ نیشن، گریٹ نیشن۔ تو 9ویں مرتبہ تو ٹرمپ صاحب پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جو ہے وہ آج اس کی کیا سٹینڈنگ ہے۔ تو امریکہ جو ہے نا بڑا ایک سینسٹیو قسم کا ملک ہے، طاقت میں نمبر 1 ہے، پیسے میں نمبر 1 ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں یا طاقتور دوست ہوتے ہیں یا طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے آگے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، پیچھے سے بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ اور امریکہ جو ہے نا، آپ اس کے دوست بھی نہ رہیں، کھا جائے گا، دشمن بھی نہ رہیں، مار دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ درمیان والا ایک راستہ نکالیں، اسی کے ساتھ چلیں۔ تلوں لگ جائیے، لنگر نہیں امریکہ تھلے۔ اچھا جی، ایک اور ڈیرل ایک اکاؤنٹ ہے جی، ان کا جی ایک میسج ہے، اور صاحب یہ میسج وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ اور میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ سوال انہوں نے کیا، وہ کہتے جی آپ نے خان صاحب کے بارے میں کہا تھا، پی ٹی آئی کے بارے میں کہا تھا کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، سدھر گئے ہیں، تو انہوں نے 1-2 مثالیں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا سدھرے ہیں جی؟ جنگ تو نورا کشتی ہے، یہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، عاصم منیر بادشاہ بن جائے، یہ نیازی صاحب کی بات چیت ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں خان صاحب سدھر گئے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ نے نکالا سوال۔ لیکن تو اب دیکھو پاکستان کی جو صورتحال ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے، یہ ایک حقیقت ہے، آپ اتفاق نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ دوسری سائڈ پہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ طاقتور ترین شخصیت ہیں، دوسری سائڈ پہ مقبول ترین شخص۔ اور عمران خان جو ہے ایک بڑی پارٹی، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ایم این ایز ہے، سب سے زیادہ ایم پی ایز ہیں ان کے، اور ایک صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایوولوشن نہیں ہوا تھا پارٹی کا پہلے، اس نے اس ٹائپ کی مار کھائی نہیں تھی، اور اچانک وہ آئی اور اس کے بعد گود میں چڑھ گئی، اور پھر اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا پارٹی کو۔ تو اس نے ابھی سڑکیں دیکھی نہیں تھیں، اب ان کی ایک رگڑائی ہو رہی ہے برابر، اور اسی رگڑائی کے درمیان اگر وہ سمجھدار ہوئے تو وہ ریالٹیز کو سمجھ جائیں گے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو اتنی بڑی پارٹی اور اتنے بڑے لیڈر کو ضائع نہیں جانا چاہیے، میں ویسے دل سے یہ سمجھتا ہوں۔ تو غلطیاں یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی، اس سے پہلے یہ غلطی پاکستان پیپلز پارٹی کر چکی۔ اس لیول کی تھی وہ غلطی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے الذوالفقار بنائی تھی۔ الذوالفقار جو تھی ایک ایسی تنظیم تھی جو پاکستان کے جہاز اغوا کر کے بڑے لوگ مارے انہوں نے پاکستان کے اندر۔ الذوالفقار کی طرح تحریک دیکھے تو صحیح، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور مرتضیٰ بھٹو جو تھے وہ چلا رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے۔ اچھا، اس کے بعد نون لیگ جو دیکھیں، ہر بار فوج کے ساتھ لڑ کے ہر بار ان کا اقتدار گیا، ہر
چیف کے ساتھ میاں نواز شریف کی لڑائی، تو کتنا عرصہ پھر دونوں آپس میں لڑتے رہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے طویل عرصے تک. سیم اسی طرح ANP جو ہے نا اس کو غدار بھی کہا گیا اس ملک کے اندر، پھر اسے اینٹی پاکستان بھی ڈکلیئر کیا گیا، ان کے خلاف غداری کے کیس بنے ولی خان صاحب کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں معاملات ٹھیک ہوئے. MKM جو تھی آپ کے سامنے ہے، MKM کو ڈیولپ ہوئی اسٹیٹ کی مدد سے. MKM الطاف حسین کے خلاف غداری کے کیس بنے، الطاف حسین فارغ ہوا، پھر ایک نئی MKM بنی، اب وہ مرکزی دھارے میں ہے. تو یہ پولیٹیکل ایولیوشن ہوتا ہے، اس کو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ اچانک پاپولر ہوئی اور اس کے بعد فوج نے اس کو اٹھا کے اقتدار کی گدی پہ بٹھا دیا. اور جنرل پاشا صاحب جو ہے نا ان کا ایک بڑا مشہور فکرہ تھا، بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا جی جب کوئی دولہا ہوتا ہے نا تو دولہے کو نا بارات سنبھالتی ہے، جو ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں. دولہے کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بارات لے کے ان کو کھلا چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کو ہم سب نے سنبھالنا تھا، ہم سب باراتی تھے اس کے ساتھ، تو ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دی. کھلا چھوڑ دیا تو وہ پھر رہا زیرہ باندھ کے گلیوں کے اندر ٹکرے مار رہی. تو وہ یہ بات درست ہے کہ اچانک اس کو لا کے نا تو ہم نے سمجھا کہ بڑا بکرات آدمی ہے اور یہ کر دے گا، لیکن تجربہ ہوتا ہے، وہاں پہ مار کھا گئے. میں ویسے آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ٹھیک ہے ان کو رگڑائی ہو رہی ہے، لیکن ان کو غدار نہیں کرنا چاہیے، ان کو اینٹی پاکستان نہیں کرنا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے. ایک اتنی پارٹی ڈیولپ ہوئی ہے اور یوتھ کو اس نے انگیج کیا ایک پارٹی نے، تو اس کو اگر آپ اس طرح سائڈ پہ کریں گے نا تو الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان. چوہے صاحب میں ایک چھوٹا سا آپ سے یہاں ڈیفر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ابھی DGISPR جو ہیں یہ مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں پھول نچھاور ہو رہے ہیں. لوگ جیسے ہوتا ہے نا ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہے ہوتے ہیں، فوج پہ قربان جا رہے ہیں لوگ. 10 مئی کا کمال ہے. ٹھیک ہے، 10 مئی کا کمال ہے. یہ وہی یوتھ ہے کہ جب اس سے پہلے جایا کرتے تھے تو کرٹیسزم ہوتا تھا اور یہ برین واش کیا تھا PTI نے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، اب وہ تمام چیزیں ریورس ہو گئی. تو PTI جس چنک کو اپنا چنک سمجھ رہی تھی وہ ایک عام پاکستانی بہت بڑی تعداد میں الگ ہو کے فوج کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور PTI ابھی بھی صرف سپوائلرز کے ساتھ موجود ہے. جو سب آج تک کسی نے IMF کو خط نہیں لکھے پاکستان کے بارے میں. ٹریجڈیز ہے نا جی، دیکھو ایک تو پاپولیرٹی اس کی ہے اور اس کو موقع ملنا چاہیے. میں اس سے میں معافی چاہتا ہوں، بار بار جتنی مرتبہ پوچھیں گے میں یہ کہوں گا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. باقی اس کے کچھ ایشوز ہیں وہ عمران خان صاحب نا وقت کے ساتھ ہی سمجھ سکیں گے. جیسے کہ سپائلرز کے ہاتھ میں پارٹی ذلیل ہو رہی ہے، کوئی یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو آرام سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے پارٹی کی مت مار دی ہے، کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کے فری کیس لڑ رہے ہیں اس میں پارٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو فیملی کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے عمران خان اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ان لوگوں سے عمران خان کو جان چھڑوانی پڑے گی، جان چھڑوا کے پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کام کرنا پڑے گا. صاحب ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی تو ہیں، اپنی زبان بھی تو کنٹرول کریں نا. صرف پارٹی کو نیچے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو اوپر سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. نہیں وہ صحیح ہے، یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے. کبھی دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالتے ہوتے تھے، پھر دونوں اکٹھے بیٹھے، میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر. آپ کو لگتا ہے ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ الٹیمیٹلی عمران خان کے پاس راستہ یہی ہے، اور اگر پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اس کو اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، ان ساتھیوں سے جان بھی چھڑوانی پڑے گی اور پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا. اور اگر اس نے پالیٹکس نہیں کرنی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بس یہ میں نے ایک بار پرائم منسٹر بننا تھا، بن گیا ہوں، تو پھر یہی ہوگا. پھر اسی طرح یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے کرتے وہ فارغ ہو جائیں گے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی، خود بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری کی طرف. یہ جی فیصل رفیق صاحب نے بہت ہی اچھا سوال کیا. جنگ کے دنوں کے اندر ایک چیز ہم نے سنی، سول ڈیفنس. بہت عرصے سے یہ نام بھی نہیں گونج رہا تھا اور ہم اس کی کوئی تیاری بھی ایسا نہیں کر رہے تھے، لیکن جب اچانک ایک چیز ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی جس کا منہ توڑ کے ہم نے جواب تو دے دیا، لیکن ایک کویشچن پھر بھی یہاں پہ ریز ہوتا ہے اور یہی سوال کیا ہے یہاں پہ فیصل رفیق صاحب نے. وہ کہتا ہے جاوید چوہے صاحب پلیز ریز یور وائس فار سول ڈیفنس ایجوکیشن پروگرام. بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے. سول ڈیفنس ایک ایوب خان کے دور میں یہ میکانزم بنا تھا پاکستان میں اور اس وقت انہوں نے پوری قوم کو ڈیولپ کر لیا تھا. اور اگر شاید آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں یہ بندوق چلانے اور فوج میں کام کرنے کا ایک کورس بھی ہوتا تھا، جو یہ کورس کالجز میں بچوں کو کروایا جاتا تھا، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور جو وہ کر لیتا تھا اس کو 20 نمبر اضافی بھی دیے جاتے تھے. غالباً NCC نام تھا، اس ٹائپ کے ایسا ہی کچھ نام تھا. NCC تھا، نیشنل کیڈٹ پتہ نہیں سروسز یا کیا تھی، NCC تھا. میں معافی چاہتا ہوں، میرا نام نہیں ہے، وہ پورا ہو گیا نا، پرانا ہو گیا نا، بابے ہو گئے نا اب، وہ چیز ہی ختم کر دی گئی، چیز ختم کر دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ سول ڈیفنس جو نا یہ ہر قوم کے لیے
लाजम होना चाहिए। और अब ना जंग ये याद रखें सर पे खड़ी है, पूरी दुनिया के सर पे खड़ी। और ये जो ट्रंप सारी इंडस्ट्रीज़ को अमेरिका वापस ले जाना चाहता है, इसीलिए ले जाना चाहता है। उसको अंदाज़ा हो रहा है कि जंग सर पे खड़ी है और कहीं ऐसा ना हो कि जंग हो जाए और हमारा सारा रिलायंस जो है ना वो दूसरे मुल्कों के ऊपर हो, हर सारी टेक्नोलॉजी हर चीज़ दूसरे मुल्कों के पास हो। और अगर हमारा रिलायंस दूसरे मुल्कों के ऊपर हो गया, फाइनेंशियल रिलायंस, तो अमेरिका पर बर्बाद हो जाए। इसलिए वो सारी टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके अपने मुल्क में वापस लेके आ रहा है ताकि हर चीज़ उनके कंट्रोल में हो। ये उसकी रीज़न है। और ये चाइना जो दिन रात हथियार बना रहा है और एक से एक अच्छा वेपन डेवलप कर रहा है, वो इसीलिए डेवलप कर रहा है। रशिया जो है वो अपने जो फंड्स इकट्ठे कर रहा है, जो अपनी फ़ौज को ट्रेन कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। और इसके साथ साथ जो इंडिया है उसके अंदर भी जो दौड़ लगी है, वो सारी ये ज़हन में रखें कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जंग सर पे खड़ी है और किसी वक्त भी को खुदा न खास्ता एक इंसिडेंट होगा और उसके बाद फिर ये जंग शुरू हो जाएगी, फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। अब 2-3 फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया के जहाँ से कहते हैं कि जंग स्टार्ट हो सकती है, तीसरी आलमी जंग। एक तो मशरक़ वस्ता है जहाँ पे इसराइल है और दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ कोई ऐसी चिंगारी अगर लग गई और फिर वो कंट्रोल ना हुई तो फैल जाएगा काम। दूसरा ईरान है, ईरान के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी तो ईरानियों ने अगर कोई मामला गड़बड़ कर दिया तो उसके बाद फिर कंट्रोल नहीं होगा। तीसरा पाकिस्तान और इंडिया है। तो 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया में इस वक्त। तो हम एक फ्लैश पॉइंट बल्कि 2 फ्लैश पॉइंट्स के दरमियान बैठे हुए हैं। अगर ईरान के साथ मामला शुरू हो जाता तो पाकिस्तान उसका विक्टिम होगा, और अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती तो फिर ऑब्वियस है कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होगा। तो हमें सिविल डिफेंस के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। जितनी यूथ है वो सबको एजुकेट करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर बमबारी हो जाए तो आपने अपने आप को कैसे बचाना है, और ख़ुराक की कमी हो जाए तो ख़ुराक को आपने कैसे उसकी राशनिंग करनी है, पानी जब बंद हो जाए तो उसको आपने कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको रखना है, कोई सड़कों के ऊपर अफरा तफरी हो जाए तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, ट्रैफिक अगर ब्लॉक हो जाए इस सारी सूरत हाल के अंदर, या बिजली चली जाए तो आपने क्या। तो ये जो सिविल डिफेंस है ना जी, कि जो क्राइसिस हैं सारे उनसे कैसे निपटना है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सारी यूथ जो है ना उन सबको मोबिलाइज करना चाहिए और उन सबके कोर्सेज लाजम करार दे देने चाहिए। बिलखसूस जैसे कि यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो शनाख्ती कार्ड से पहले सिविल डिफेंस का कोर्स होना लाजमी है। ठीक है। या फिर डिग्री लेनी है आपने यूनिवर्सिटी से, आपने बीए कर ली है लेकिन आपने डिग्री लेनी है तो उससे पहले सिविल डिफेंस का कोर्स आपके लिए लाजम हो जाए। या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके लिए सिविल डिफेंस का कोर्स, तो किसी न किसी जगह पे या आप किसी जगह जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके साथ सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट, मतलब एक एनओसी टाइप क्रिएट कर दिया, एनओसी क्रिएट करें लाजमी। वो उससे फिर ये है कि पूरी कौम एक्टिव हो जाएगी। अभी तो मसला ये है कि किसी जगह आग लग जाए तो लोग बस मुंह खोल के देख रहे होते हैं, किसी को ये पता नहीं होता कि इस आग को बचाना कैसे। 2 या 3 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा चलाना है। जो बिजली को आग लगी होती है तो हम उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, वो पूरी वायरिंग उड़ा देते हैं, जबकि वहाँ पे आपने पाउडर के साथ एक्सटिंग्विशर चलाना होता है। ठीक है। तो किसी जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे हम पाउडर का जो डब्बा है वो खोल देते हैं, वो सफोकेशन से मर जाते हैं लोग। तो ये चीज़ें जो है ना ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फर्स्ट एड है, तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को एक्टिवली काम करना चाहिए। ठीक है। और जो सब बंकर्स भी होने चाहिए। बंकर मेरा ख्याल है अगर आप नए घर बना रहे हैं ना, अगर नए घर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप छुपने की जगह ज़रूर बनाएं, बंकर ज़रूर बनाएं। और गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे तो जो गवर्नमेंट कहेगी तो उस वक्त ही हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग हैं जो अपना नया घर बना रहे हैं तो अपना एक ठिकाना उसके अंदर ज़रूर बनाएं, बेसमेंट के अंदर बंकर की तरह। ठीक है। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके और जितने ज़्यादा हो सके आपके सवालों के जवाब देते रहें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।